جو ہمارے بچے ہیں وہ جو اپوزٹ سیکس ہے لڑکیاں ان کو بھی نارمل انسان سمجھیں. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آپ عورت کو پیک کر کے گھر پہ بٹھا دیں گے اور مردوں کے اندر اتنی زیادہ فرسٹریشن ہو جائے گی. تو جب وہ کسی عورت کو دیکھیں گے تو جیسے چیل جو ہے وہ کبے کے اوپر یا سانپ کے اوپر جھپٹتی ہے ایسے وہ جھپٹا مارتے ہیں. تو یہ اس طرح تو معاشرہ نارمل نہیں ہوگا. آپ عورتوں کو بھی نارمل کر دیں, مردوں کو بھی. کہ بس کنڈکٹر بس ڈرائیور ہے, انہوں نے خاتون کو بس سے اتارا اور اپنے روم میں لے گئے. خاتون نے بعد میں پرچہ وغیرہ کروایا. اصل میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا تعلیمی معیار بہت کم ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں موبائل یا جو فحش فلمیں ہیں ان کو بہت زیادہ دفعہ دیکھتے ہیں. شاید عورتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں, ان کو بھی شاید پلیئر آتا ہے کہ کچھ خواتین اس طرح کی ہیں, لیکن ساری تو نہیں ہے. جوان مرد یا ہمت والے کا کام ہے, یہ ایک مرد کا کام ہے. ان کے اندر چوری, ڈاکہ, لوٹنا, یہ بھی پوٹینشیل بالکل اسی طرح ہی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی لوگ اپنی نیچر کے اندر سیڈسٹ ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کاشف جاوید, آپ دیکھ رہے ہیں QC TV. گزشتہ دنوں میں 2 واقعات, بڑے واقعات ہوئے. ایک تو عارف والا میں یہ واقعہ ہوا کہ بس کنڈکٹر اور بس کے ڈرائیور نے ایک خاتون کو بس سے اتارا جب سارے مسافر چلے گئے تھے اور اپنے روم میں ان کو لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا. اور دوسرا واقعہ غالباً قصور میں ہوا, جہاں پہ ایک آدمی نے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور اس کی پاداش میں اس کا نفس کاٹ دیا گیا. یہ جو معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور ایک جو ریپسٹ ہوتا ہے اور ایک جو پوٹینشیل ریپسٹ ہوتا ہے, ان کی نفسیات کیا ہے, ان کو ایسے اقدامات کرنے پہ یہ لوگ کیوں مجبور ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب. ان سے یہ جانیں گے کہ ان لوگوں کی نفسیات کیا ہے اور ان کو ایسے جرائم سے کیسے روکا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو عارف والا میں واقعہ ہوا ہے کہ بس کنڈکٹر اور جو بس ڈرائیور ہے انہوں نے خاتون کو بس سے اتارا اور اپنے روم میں لے گئے اور اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. خاتون نے بعد میں پرچہ وغیرہ کروایا. اب دیکھیں گے جو بھی کارروائی ہوگی. مجھے یہ بتائیے کہ ایسے لوگوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے, یہ ان کے اندر اتنی زیادہ جنسی گھٹن ہوتی ہے کہ یہ ریپ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ اصل میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا تعلیمی معیار بہت کم ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یوزلی عام طور پہ غربت ہے, یعنی بہت زیادہ امیر نہیں ہے. اچھا. اسی وجہ سے ان کا جو رویہ اور ان کی باقی چیزیں وہ بھی ڈاؤن ہوتی ہیں. پھر یہ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں موبائل یا جو فحش فلمیں ہیں ان کو بہت زیادہ دفعہ دیکھتے ہیں. پھر ان کے اندر یہ پوٹینشیل آ جاتا ہے کہ ہمیں جہاں بھی موقع ملے گا یا جہاں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ممکن ہو سکتا ہے. پھر تیسری ایک اور وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عورتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں, ان کو بھی شاید پلیئر آتا ہے یا ان کو بھی کوئی اچھا لگتا ہے. یہ بھی ایک خام خیالی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ خواتین اس طرح کی ہیں, لیکن ساری تو نہیں ہے. اب جو چانس ان کو ملتا ہے کہ مے بی وہ اور طرح کی ہے, پھر آپ آپس میں مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کوئی پلیئر کوئی نہیں ملنا, نہ خاتون کو اور نہ کرنے والے کو. بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو کوئی میوچل کنسنٹ کے تحت کر رہا ہے, یہ اس میں ریلیجیس جو ہے نا فیکٹر کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں, وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک مرد اور ایک عورت اپنی مرضی سے رضامندی سے انٹرکورس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ 2-3 مرد ہیں اور ایک عورت ہے, اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں اور عورت آگے سے ریزسٹ کر رہی ہے. تو اس میں کسی قسم کا جو پلیئر ہے اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی بیماری, کوئی ذہنی الجھن ہوگی, یا کوئی انتقام ہوگا جو وہ لینا چاہ رہے ہیں. تو اس کو کیسے جو ہے وہ نارملائز کیا جائے, کیسے اس کو سارٹ ہو؟ انتقام اس طرح سمجھیں کہ ان کو خوشی ہوتی ہے جب یہ کوئی جبر والا کام کرتے ہیں اپوزٹ سیکس کے ساتھ, ان کو لٹل بٹ کوئی یعنی سکون ملتا. اچھا. پھر ان کے ذہن میں ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جیسے ایک روٹین ہے, یعنی یہ مرد ہونے کی نشانی ہے, یعنی جو اسٹرانگ ہے. آج بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ چیز ایک جوان مرد یا ہمت والے کا کام ہے, یہ ایک مرد کا کام ہے. اور جو اس کاموں سے بچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیکس ڈاؤن ہے. ان کے اندر جرائم کا بھی پوٹینشیل اسی طرح ہی, صرف یہ نہیں کہ یہ ریپ کرتے ہیں,
ان کے اندر چوری ڈاکہ لوٹنا یہ بھی پوٹینشیل بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن چونکہ ان کو موقع نہیں ملتا تو یہ وقتی طور پر کوئی نہ کوئی نوکری کرتے ہیں. تو یہ خاص طور پہ جو ٹریفک سے منسلک ہیں جیسے ٹرک ڈرائیور مشہور ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو ان کی جو زندگی ہے نا وہ فائن والی زندگی نہیں ہے. یعنی کہ اپنے گھر جانا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرنا، میجارٹی اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ، لیکن ایک دو ایسے ہیں کہ یہ مستقل اپنا ٹھکانہ یوز نہیں کرتے، بلکہ ان کی بیویاں سب سے بڑی شکایت یہ کرتی ہیں کہ جتنی دیر یہ گھر میں آتے ہیں اتنی دیر سوئے رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے نا ایک ہمارے اردو کے پروفیسر تھے جب ہم میٹرک میں تھے، جو ہے نا غالباً یا فرسٹ ایئر میں تھے، اردو کمپلسری ہوتی تھی اس زمانے میں، چاہے آپ ایف ایس سی کریں یا میٹرک میں سائنس کے ساتھ. تو ایک دن نا ان کا نام تھا پروفیسر امتیاز صاحب. تو ان سے میں نے پوچھا، پروفیسر صاحب آپ بڑے جو ہے وہ اداس نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے. میں نے کہا مطلب کوئی مالی پریشانی ہے کوئی اور؟ کہتے ہیں نہیں یار. میں نے کہا چلے بتائیں نا، آپ کی میرے ساتھ گپ شپ ہے. کہتے ہیں یار میرا نا بھائی بڑا پریشان ہے. میں نے کہا تو اس کو کوئی مطلب کوئی پرابلم ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں. میں نے کہا پریشانی کی وجہ؟ تو کہنے لگے اصل میں وہ پریشان اس لیے ہیں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں خوشحال ہوں، اس لیے وہ پریشان ہیں. تو اب اس کو ذرا اس کے ساتھ جوڑیں تو مطلب اجتماعی طور پہ ہمارے جو رویے ہیں، ہم سیڈس قسم کے لوگ ہیں. ہمیں دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر کے ان کو اذیت دے کے ہمیں کوئی اندرونی خوشی ملتی ہے. تو مطلب جیسے رسل کہتا ہے نا کہ برٹشر لوگ اپنی نیچر میں امپیریسسٹ ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی لوگ اپنی نیچر کے اندر سیڈسٹ ہیں. ان کو دوسروں کو خوشی دے کے تکلیف دے کے خوشی ہوتی ہے. اس کی دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمیں ماضی اچھا لگتا. یہ بھی وہی ہے کہ ہمیں جو سیڈسٹ ہیں ہمیں جو پرانی باتیں ہیں، جو اداسی والی باتیں ہیں، اداسی والی چیزیں وہ اچھی لگتی ہیں. تو ماضی کو گلیمرائز کرتے ہیں. ہاں یس. تو یہ بالکل اسی طرح کے یہ چکر ہیں. اس میں آپ جیلسی کہہ لیں. مثلا کسی دور میں میرے رشتہ دار امیر تھے تو آج بھی مجھے جو امیر ہیں وہ اچھے نہیں لگتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ یعنی انسانوں کے اندر یہ مسائل رکھے، نفسیاتی کمزوریاں رکھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو بڑا ایلیمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہیے. اب اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں نا، جیسے دیکھیں قصور کا جو واقعہ ہے، اس نے اٹیمپٹ کی بچی کے ساتھ ریپ کرنے کی، تو جو پبلک ہے اس نے اس کا جو ہے وہ نفس کاٹ دیا. تو اس طرح کرنے سے معاشرے میں کوئی بہتری تو نہیں آئے گی، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. بالکل بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ ویسٹ کے اندر کیا ہے، اگر کسی نے ریپ کیا ہے نا تو اس کو باقاعدہ طور پہ ماہر نفسیات کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس کی ذہنی حالت کیا ہے، اس کا علاج کروائیں. لیکن یہاں پہ تو سرے سے یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ایک نارمل آدمی اس طرح کا کوئی کرائم کمٹ کرے گا، اور ایک جو نفسیاتی بیمار آدمی ہے اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت کو یا جو ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے یا ناممکن ہے پاکستان؟ بالکل کرنے چاہیے. یہ ایک فکرہ غور سے سمجھ لیں. جبر اور سخت سزائیں یہ جرائم ختم نہیں کر سکتی. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ماڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے. جیسے انگریز کے دور میں ایک بچہ پکڑا گیا کہ جی چوری کرنے سے باز نہیں آتا. جب سائیکو انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ اسے رس گلے بہت پسند ہے، جو گلاب جامن پسند ہے، اور وہ خریدنے کے لیے چوریاں کرتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تینوں ٹائم یہ گلاب جامن دو جی. وہ بچہ رونا شروع ہو گیا کہ جی مجھے روٹی دیں. اس نے وہ چھوڑ دی، جو اس کے اندر جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی، جو لت تھی. ہمارے ملک میں کوئی ادارہ ایسا نہیں جو اصلاح کرے، یعنی برائے نام چیزیں. ڈاکٹر صاحب ایک دیکھیں ذرا، یہاں پہ جو ریلیجیس فیکٹر آ جاتا ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ہر زمانے میں جو ترقی پسند اور روشن خیال آوازیں ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے وہ ہونا چاہیے. جو ہمارے بچے ہیں وہ جو اپوزٹ سیکس ہے، لڑکیاں، ان کو بھی نارمل انسان سمجھے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آپ عورت کو پیک کر کے گھر پہ بٹھا دیں گے اور مردوں کے اندر اتنی زیادہ فرسٹریشن ہو جائے گی، تو جب وہ کسی عورت کو دیکھیں گے تو جیسے چیل جو ہے وہ کوے کے اوپر یا سانپ کے اوپر جھپٹتی ہے، ایسے وہ جھپٹا مارتے ہیں. تو یہ اس طرح تو معاشرہ نارمل نہیں ہوگا. آپ عورتوں کو بھی نارمل کر دیں، مردوں کو بھی. ایک آپ پرائمری اسکول سے لے کے آپ کالج یونیورسٹی تک آپ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے اندر آٹومیٹیکلی یہ بیہیویئر پیدا ہو جائے گا کہ یہ بھی ایک نارمل انسان ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں
ہمارے جو ملک ہے نا ان میں مذہب سٹرونگ ہے. مثلا میں جب باہر کے ملکوں میں تھا تو انڈین خاص طور پر میرے اوپر تنقید کرتے تھے کہ آپ ہر بات میں مذہب کو لے آتے ہو. تو وہ کئی ملک ہیں جو وہ کہتے ہیں ایتھکس, اخلاقیات کا نام لیں, مذہب کا نام نہ لیں. گوم گام کے بات وہیں آ جاتی ہے. اصل میں جہاں کو ایجوکیشن شروع کی گئی وہاں بھی کچھ مسائل کریٹ ہو گئے, کچھ نہ کچھ جو ہے نا گڑبڑ ہوتی ہے, کچھ وقت ضائع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو گوم گام کے یعنی یہ درمیانی کو راہ نکالنی چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب, درمیانی راہ دیکھیں نا, ظاہر سی بات ہے کوئی آئیڈیل سچویشن تو انسان کریٹ نہیں کر سکتا. اب لیکن کمپیریٹیولی دیکھیں, ہم ویسٹرن یونین جو ہے اپنا, جو ویسٹ کے اندر کنٹریز ہے, خاص طور پہ جو یورپی یونین ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں. کتنی دہائیوں سے آپ نے کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ وہاں پہ کسی بس کنڈکٹر نے کسی عورت کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا؟ بہت کم ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. سب سے زیادہ واقعات بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان کے ہیں اس طرح کے. جی, مطلب اس طرح کے عجیب و غریب واقعات ہیں. تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم جینیٹیکلی عقلاً اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس کا ایک اور فیکٹر ہے نا کہ جیسے سگمنڈ فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ انسان کے سب سے بڑے دو پرابلم ہیں. پہلے روٹی کا پرابلم ہے, جب اس کا روٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے بعد سب سے بڑی ضرورت وہ اس کی جنسی سیکس ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں, اگر آپ کے اندر سیکس کی خواہش ہے یا آپ سیکس کرنا چاہتے ہیں, ریگارڈ لیس اس بات کے کہ وہ نکاح والا ہے, آپ جیسا بھی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں, ہم اس کو نیکی اور بدی کے جو ہے وہ پلڑے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سیکس کرتا ہے تو وہ جو ہے نا بد اخلاق ہوگا, وہ بد تہذیب ہوگا, وہ نیک نہیں ہوگا. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم خود بھی تو اسی کی پیداوار ہیں, تو اگر سیکس کرنے کو ہم نارمل نہیں سمجھیں گے تو ہمارے رویے کیسے نارمل ہوں گے؟ نہیں, یہ ایک ضرورت ہے انسان کی جی, بالکل ضرورت ہے جی. تو اس ضرورت کو لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے؟ ایک تو اویئرنیس کہ نیک ہونے کا سیکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ایک اویئرنیس دی جائے. دوسرا, ان کو آپس میں رضامندی کے ساتھ سہولتیں دی جائیں. بس ہمارے ملک میں رشتہ کرنا جو ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں. کوئی گھر کے مسائل, کوئی مالی مسائل, برادری کے مسائل, دوسرے مسائل. ان چیزوں میں اب رعایت دی جائے, کمپرومائز کیا جائے کہ اگر یہ آپس میں خوش ہیں تو 100 دفعہ خوش رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا ایک دوست ہے, کافی سال پہلے انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا تو وہ کہتے ہیں یار مجھے نا کاشف اپنی خالہ کی لڑکی سے نا سچی محبت ہو گئی ہے. تو بہرحال میرا ہنسی نکل گئی. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا سچی محبت؟ میں نے کہا آپ نے اپنی خالہ کی لڑکی کے علاوہ زندگی میں کسی اور لڑکی سے گفتگو کی ہے کبھی؟ کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا یہ سچی محبت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. جب آپ دوسری خواتین سے ملیں گے, آپ کا انٹریکشن ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی چوائس کیا ہے. جب آپ کے پاس کمپیریزن کے لیے کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے تو آپ کیسے یہ امیجن کر رہے ہیں کہ ہمیں سچی محبت؟ ہماری صرف لائکنگ ہے جی, محبت وغیرہ عملاً نہیں ہے. اٹ از اونلی لائکنگ. جیسے وہ شیکسپیئر کہتا ہے غالباً, وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے انفیچویشن, کہتا ہے اٹ از جسٹ این انفیچویشن, اٹ از ناٹ اے لو. تو اٹریکشن اپوزٹ سیکس کے ساتھ بس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے سد باب کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے جی. حتیٰ کہ جو ادارے آلریڈی چل رہے ہیں ان کے اندر بھی کوئی اصلاح نہیں ہو رہی جی. تعلیمی طور پر, عملی طور پر, عقلی طور پر ہم ڈاؤن جا رہے ہیں جی, اس میں کوئی شک نہیں جی. چلیں جی, پھر یہ دیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ کرے گا آپ خود اس کا جو ہے وہ اس کو سزائیں دیں گے, ماورائے عدالت عوام خود فیصلہ کرے گی, تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سوسائٹی میں نہ صرف جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ انارکی پھیلے گی بلکہ یہ سسٹم بھی ڈی ریل ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہیں ہمیں جو ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور جو اس طرح کے پوٹینشیل ریپسٹ ہیں یا جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا اگر آپ کو انڈیکیٹر ملے تو نہ صرف پولیس کو انفارم کریں بلکہ ایسے لوگوں کا علاج کروانا بھی ایک ذمہ دار شہری کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اس کو اس طرح کے لوگوں کا اپنے ارد و گرد ماحول میں خیال رکھنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کا علاج بھی کروانا چاہیے. اور یہ صرف اور صرف ہم کر رہے ہیں پبلک اویئرنیس کے لیے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریں, اور اپنی رائے سے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.